بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق اللہ العظیم. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیات کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والے ایمان لاؤ اللہ پر. یہاں پر ایمان کا دو میں آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دو مرتبہ ذکر کرنا کیوں ذکر کیا یہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان. کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان. جب اس کے بعد یہ نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کا گناہوں اور نیک اعمال میں اس کے نیک اعمال زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کا پلڑا زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں نیک اعمال گناہوں سے زیادہ کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم سے ہو کر مومن کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اس کو ہم پھر کہتے ہیں مؤمن. قرآن میں جتنے بھی خطاب ہیں مؤمنون کے لیے، مؤمن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اللہ سے ڈرو. مسلموں کا لفظ بہت ہی کم بولا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ معیار جو ہے نا، معیار اللہ کے ہاں وہ مومن کا ہے. اللہ کے ہاں نزدیک کون ہے؟ وہ مومن ہے. ابھی میں نے بول دیا کہ مومن مسلم سے مومن بن جاؤ گے، دو لفظ بول دیا، اس کے لیے سالوں کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ عام مسلمان ہوتا ہے جو اس کا من چاہے کرتا ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے بعد اپنے خواہشات کے پیچھے لگا ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ اپنے خواہشات پر کنٹرول، شیطان وسائس پر کنٹرول، دین کے احکام کی طرف اس کی مائل ہونا، دینی جذب کے اندر ہونا، اور نیک کام کرنے کی اس کی صفت اس پر غالب ہونا. یہ کہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. یہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، بہت زیادہ نزدیک اللہ کے ہوتا ہے. اور جتنے بھی تقریباً فضائل اللہ پاک نے بیان کی، مومنین کے بیان کیے. اس کی مثال ایسی جیسے مثال کے طور پر ایک بہت کالی اندھیری رات ہے، کالی اندھیری رات تو کچھ بھی نظر نہیں آنا. اگر صرف ایک شخص کالی رات میں ایک اپنے جو ہوتے ہیں گڑی کا لائٹ بھی جلا دے، اس کا منہ نظر آتا ہے. ایسے ہے نا، گڑی کی لائٹ کیا ہوتی ہے؟ گڑی کی بہت کمزور ہوتی ہے، اگر وہ بھی سر ڈالا تو اس کا منہ نظر آ جاتا ہے. تو تمام دنیا والے جو ہے نا لا الہ الا اللہ سب مسلمان ہیں. اس میں جو لائٹ جلانے والے، لائٹ دکھا کر اپنے آپ کو دکھانے والے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، وہ کہ مومنین ہیں. وہ کیا ہے؟ مومنین ہے. کیا ہے؟ مومنین. وہ ایک قصہ آتے ہیں تاریخ کی کتب میں کہ ایک بازار سے ایک شخص نے کیا کر دیا، ایک باندی خرید لی. کیا خرید؟ باندی کیا ہوتی ہے؟ نوکری، نوکرانی. وہ نوکران دن بھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی آقا کی خدمت کرتا تھا، اپنے جو مالک تھے. رات کو جب وہ خدمت سے فارغ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑی ہو جاتی تھی اور تلاوت کرتی تھی. بس تلاوت کرتی تھی، بس بہت زور سے تلاوت کرتی. ایک بار اس کا مالک جا گیا. جب اس کا مالک جاگ گیا تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اللہ پاک کا تجھ پر بڑا احسان ہے. وہ ایک دعا کر رہی تھی کہ اللہ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ مجھے راتوں کو نہ جگاتے. اس دوران اس کا مالک جاگ گیا. اس کو بولے کہ ایسے مت بولو کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، جس کی وجہ سے میں راتوں کو جاگتی ہوں. وہ نوکران وہاں سے پھر جواب میں بولی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے نہ سلاتا اور مجھے رات کو کھڑا نہ کرتا. اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے مجھے اللہ پاک راتوں میں تہجد میں اٹھا کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ پاک کو آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو راتوں میں کیا کر سلا لیتا ہے. وسیع خلاصہ ہمیں اللہ پاک سے، اللہ پاک کا ہم سے محبت ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک مجلس میں جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے محبت ہے.
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی عام بات ہے نا، ایک عاشق ہوتا ہے معشوق ہوتا ہے، کیا اس عاشق معشوق، مثال کے لیے عاشق جتنا بھی معشوق کو چاہنے لگا، معشوق کی طرف رسپانس نہیں آئے گا تو کچھ بات نہیں بنتی۔ عام دنیا کا قانون ہے نا، عاشق جتنا بھی اپنے آپ کو یہاں پر آگے بھی کاٹ دیں، نام بھی لکھ لے، کچھ بھی لکھ لے، معشوق کی طرف سے کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بنتا، فضول بس، ایسا ہے نا، ایسا ہے نا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا ہم سے محبت ہے، لیکن ہم اس محبت کو پورا نہیں کر، ہماری طرف سے کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب بولے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بول دیا ختم۔ اب کس ہم سے ہم ایسے کام نہیں کرتے کہ ان محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو کمزوری اپنی طرف سے ہے۔ مومنین کو ہمیں پر محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات تو ہر ٹائم آ رہے ہیں، وہ تو ہر مومن کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ میں شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، بس مجھے پہچانے کی ضرورت ہے۔ یہ عارفین کیوں لوگوں کو بولتے ہیں، بعض عارف باللہ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کو پہچان لیتے ہیں، اللہ پاک کی منشا کو پہچان لیتے ہیں، تو اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، کس ہم سے خراب؟ ہم گناہوں میں ایسے لت پت ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو محبت کے دعوی ہم بھول چکے ہیں، دنیاوی محبت ہمارے اندر بس چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے اندر سے خباثات کو ہٹاؤ، گناہوں کے خباثات کو ہٹاؤ، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی تجلی ڈالو، تو انشاءاللہ آپ دیکھو کہ اپنی زندگی میں ایسے چینج محسوس کرو گے کہ آپ کو اس کے اندر اتنا لذت محسوس ہوگی کہ دنیا کی کسی چیز میں بھی وہ لذت آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض بزرگوں میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ پڑھتے تو اس کے منہ میں ایسے مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کو قول ہے کہ ہم جب اللہ اللہ کرتے تو ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نور کی تجلی ہے اس کو پیٹ کو بھر لیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔